السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پوری دنیا بدل رہی ہے اور ایک گلوبل ولیج جس کے اندر ہر فرد کو ہر چیز تک رسائی حاصل ہے، ایسے میں تہذیب کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ تہذیب، زبان، تمدن، معاشرت، لباس سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اپنی روایات کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے، اسی پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سید وقاص جعفری صاحب کو۔ سید وقاص جعفری ماہر تعلیم ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقاص صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی کرم اللہ کا۔ اچھا، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ پوری دنیا میں سبھی کچھ بدلنے جا رہا ہے، تو ایسے میں تہذیبوں کو، تمدن کو، زبان کو، معاشرت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں جی اسپیشل ٹی وی کا، اور اس آپ کے اس دستک ایپیسوڈ کا، یا آپ کا یہ پروگرام جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ یقیناً جو ہے کہ دستک جو ہے یہ بہت ہی سمبولک نام ہے، اور چاہے وہ دستک دروازے پر ہو، اس سے بھی کچھ خوشگوار جذبات وابستہ ہوتے ہیں، اور خواہ وہ دستک آپ کے دل اور دماغ کے اوپر ہو ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ اس وقت تو تبدیل ہونے جا رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی کروں گا کہ تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا اور بہت خوبصورت جملہ تھا کہ، اور یہ پچھلی صدی کے آخری سالوں کی بات ہے، ابھی کہہ سکتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی، جب ہم خود طالب علم تھے، تو اس میں ایک بزرگوں کا یہ فکرہ میں نے پڑھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں انقلاب چھکڑے اور بیل گاڑیوں کی رفتار سے آتے تھے، اور اب انقلاب اور تغیر جو ہے وہ سپر سونک کی رفتار سے آتا ہے۔ پہلے جس موضوع پر قوم کے اعلیٰ دماغ رائے زنی کرتے تھے، اب گلی محلے کے بچے جو ہے کہ ان پر اپنی رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے سبھی دائروں کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے ایسے ہی، اور آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ کیا تعلیم اور کیا تہذیب ہے، کیا معاشرت اور کیا معیشت، ان سب کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو آپ کا ہاتھ میں جو پوری دنیا آپ کی موجود ہے، اس نے آپ کی ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی کی بہت ساری چیزیں کہ جو علیحدہ علیحدہ وجود رکھتی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد اور دنیا کے سمٹنے کے بعد ہیں، اور ساری کی ساری تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں لباس بھی شامل ہے، اس میں آپ سمجھے کہ کھانے پینے کا ذوق بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے اندر آپ سمجھیے کہ لائف سٹائل اور وہ بھی شامل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اب تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب عقیدے کے اوپر بھی اس کی جو ہے کہ وہ ضرب جو ہے لگنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ نا ختم ہونے والا موضوع ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں کہ جس میں پر بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایسے میں قومیں اپنی شناخت کیسے قائم رکھ پائیں گی؟ دیکھیے، وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے پاؤں اپنی زمین میں رکھے ہیں تو پھر آپ جو ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو فرق ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج کی جو دنیا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہ جو کہ فرسٹ ورلڈ ہے، اور پھر کچھ درمیان میں بھی کچھ ممالک موجود ہیں۔ اصل میں ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اقدار، اپنی عقیدے یا نظریے جو بھی ہے وٹ ایور بھی ہیں وہ، اور اپنی جو ہے کہ خاص مقاصد، یہ ممکن نہیں ہے آپ تہذیب کی بات کریں، خواہ وہ مغرب کی تہذیب ہو، آپ ایشین تہذیب کی بات کریں جس کو آپ کوریا کہتے ہیں، اس میں چائنا بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اور چاہے آپ جو ہے یعنی دوسری تہذیب کی بات کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی تہذیب نے ماضی میں بھی اور آج بھی جو ہے جس نے اپنی بنیادوں کے اوپر رہتے ہوئے وہ کی ہے، تو یہ علامہ اقبال کے بہت خوبصورت الفاظ میں مستعار لوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کی سحر کا، کہ آپ یعنی وہ یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں خذ ما صفا، کہ جو پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ وہ لے لیجئے، ودا ما قدر، کہ جو ناپسندیدہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم تو جو ہے کہ اپنی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکیں، اور میں خیال ہے آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا کہ یہی مسئلہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے درپیش ہے، جو 1947 میں بھی تھا،
اور 1970 میں بھی تھا اور آج جو ہے کہ 2023 کے اندر بھی. اچھا، تہذیب اپنی شناخت اگر قائم رکھ پائے یا تمدن جو ہے وہ کسی ایک خاص خطے کے اندر اپنی ایک شناخت بنا پائے تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ آگے منتقل بھی ہوگا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اپنی روایات سے، اقدار سے اس طرح سے آشنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی ایسی روایات آگے ورثے میں منتقل ہوئے ملی نہیں ہے. اور ہم ابھی ڈیولپنگ سٹیج میں ہیں. پورا ملک کا نظام جو ہے اس میں تہذیب ہے، تمدن ہے، آپ کی زبان ہے، کتنے ہی سارے چیلنجز ہیں جن میں ابھی ہم ناپختہ تھے. تو یہ ایک نیا چیلنج پوری دنیا کے اندر جو ایک گلوبل چینجز آئیں گے اور جدید ٹیکنالوجی کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو ایسے میں اگر ہماری اپنی کوئی شناخت نہیں بن پائے گی تو آنے والے وقت میں بطور پاکستانی قوم ہم اپنی شناخت کس بنیاد پر قائم کر سکیں گے، یا کیا ہم اس پر کوئی فردر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک قوم، ایک خطے میں رہنے والی، ایک ملک میں رہنے والی جو قوم ہے اس کی کوئی شناخت بن جائے. دیکھیے مولوی صاحب، یعنی یہ تو آپ نے ایک صورت حال کی تصویر کشی کر دی ہے کہ آپ نے یہ بتایا اپنے اس گفتگو کے اندر کہ بھئی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت جو ہمارے پاس جو نسل موجود ہے اس کی یہ اور یہ جو ہے کہ اس کی خصوصیات ہیں کہ اس کو اپنے عقیدے پر، نظریے پر یا اپنی شناخت پر جو بھی ہے، یعنی اس کو آپ چاہے نظریہ پاکستان کہہ لیں، اس کو نیشنلزم کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ کہہ، اسلام کہہ لیں. اچھا، وجہ کیا ہے اس کی؟ میں اس سے پیچھے جاتا ہوں. یعنی آپ نے تو تصویر کشی کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی معاشرے کے اندر دو نظام بہت اہم ہیں. اگر وہ انٹیکٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی جو جنریشن ہے یا کبھی نہ کبھی جو ہے وہ بہتری کا عمل شروع ہونے کا امکان ہے. اس میں پہلا آپ کا ہے آپ کا خاندانی نظام اور دوسرا ہے آپ کا تعلیمی نظام. اگر آپ کا خاندانی نظام کے جہاں سے آپ جنم لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو جو ابتدائی چند سال ملتے ہیں، اچھا وہ خاندانی نظام کچھ خاص رویوں پر اور کسی خاص فیتھ پر اور کسی خاص یقین پر قائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نئی جنریشن ہے وہ جو ہے کہ اس میں پختگی آئے گی ان چیزوں کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہے کہ جیسی وہ گرون اپ ہوگا، جیسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تعلم کا یعنی جب درجہ آئے گا، وہ سیکھنے کا اور آموزش کا موقع آئے گا، تو پھر اس کو تعلیمی نظام اپنی آغوش میں لیتا ہے کہ جو پھر وہ مستقبل کے تیار کرتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر کہ یہ دونوں نظام جو ہیں وہ اس محلال بلکہ میں کہوں گا کہ زوال کا شکار ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں جو ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. جب احساس نہیں تو پھر ہم اس کی تلافی کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ وہ المیہ ہے کہ اس وقت جو ہے سیاست میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ روزانہ شام کو ٹیلی ویژن پر بیٹھیں تو آپ کو جو ہے کہ بالکل جو ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ یعنی جو آپ کو ترجیحات پتہ لگ رہی ہیں کہ اس معاشرے کی ترجیحات کیا ہے، کہ جہاں تعلیم کدھر جا رہی ہے، تہذیب کدھر جا رہی ہے، نئی نسل کدھر جا رہی ہے، ان کے لیے یہ سارا ماحول اور ایکو سسٹم اس معاشرے میں بن پا رہا نہیں بن پا رہا، اس پر کوئی بات کرتا نظر نہیں آ رہا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ فکر انگیز بات ہے کہ میں نے تو عزم حلال کی بات کی، اب تو بات زوال پہ آ گئی ہے. اور المیہ سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو، سوچنے سمجھنے والے دماغوں کو، اہل دانش کو، حتیٰ کہ اہل سیاست کو اس کا ادراک نہیں. چلیے، لیکن قصبی بات یہ ہے کہ جو تربیت کی بنیاد ہے وہ تو گھر ہے نا. اچھا، آپ 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر رہے ہیں، اہل دانش کے حوالے کر رہے ہیں، درس گاہوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگلی پوری زندگی والدین کو دستیاب نہیں ہے. وہ اسکول ہے، اکیڈمی ہے، ٹیوشن ہے، اور پھر نمبر گیم ہے اور کیریئر کے سہانے خواب ہیں. تو وہ بچہ جو 3 سال کی عمر میں ہم نے اسکولز کے حوالے کر دی ہے، نظام تعلیم کے حوالے کر دی ہے، وہاں پہ والدین کہاں ہیں؟ والدین نے تو اپنی تربیت کے معاملے سے خود ہی سرنڈر کر دی ہے. آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، اور یہ سارے بہت زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ تعلیم و تربیت کے نظام کے اندر والدین کے کردار اور والدین کے رول جو ہے کہ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے.
یہی وہ چیز ہے. بلکہ ہمارے چونکہ میرا تعلق تعلیمی دنیا سے ہے تو ہمارے ایک فقرہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ از مور امپارٹنٹ دین ٹیچنگ. کہ یہ جو والدین کو والدین بنانے کا عمل ہے یہ تدریس سے بھی زیادہ اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب بچہ اسکول میں یا تعلیمی ادارے میں درسگاہ میں آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اس وقت شروع ہوتی ہے، لیکن نہیں، تعلیم تو اس سے، اور یہ آج کی دنیا مان رہی ہے. وہی میں نے کہا نا کہ ہم نے جب جو چیز ہمیں دنیا میں مل رہی ہے ہم نے ایز اٹ از، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ایسے علاقے کا پودا کسی دوسرے علاقے میں لاتے، یعنی پہاڑی علاقے کا پودا اگر میدانی علاقے میں لگا دیں گے تو وہ جو ہے کہ وہ گرو نہیں کر سکے گا، وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. یہی معاملہ ہے ہمارے یہاں، یہ بھی موجود ہے کہ ہم نے جو تعلیم کا پورا نظام لیا ہے وہ تعلیم کا پورا نظام، مثال کے طور پر ماہرین نفسیات یا ایون وہ لوگ کہ جن کو ماہرین اطفال کہتے ہیں، چونکہ میں ڈاکٹری اصطلاح جو ہے کہ استعمال کرتا ہوں کہ جس کو پیڈس کے جو لوگ ہوتے ہیں، اچھا وہ خود یہ بتاتے ہیں، اور وہ خود ماہرین نفسیات بھی یہ بتاتے ہیں کہ بچہ جتنا زیادہ اپنے ماں اور اپنے گھر کے ماحول میں رہے گا اتنا زیادہ جو تو وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس بچے کو جو ہے وہ وقت کے جو اس کو والدین سے اور ان کی تربیت سے گزر کے آنا چاہیے تھا وہ ہم اسکولوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور والدین یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذمہ داری سے ایک قسم کا وہ دستکش ہو گئے، اور انہوں نے گویا کہ تعلیم اور تربیت کے ان سالوں کی اور ایام کی ذمہ داری بھی اسکول پر ڈال دی ہے کہ جہاں ان کو وقت دینا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ. اور وہ ایک جملہ چلتے چلتے کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اس نے کہا کہ والدین جو اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس کو نصف کرتے ہیں. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا آج کی دنیا تو کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اچھا سکول، اچھی سواری، مہنگی کتابیں، بچے کے لیے اچھی جو ہے کہ طرز زندگی. تو انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچے پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کو آدھا کر دیں، لیکن جتنا وقت دے تو اس کو دگنا کر دیں، آدھے مسائل کم ہو جائیں. اچھا، جو اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے اندر یا ورلڈ اوور، اس میں جو فادرز ہیں، میل ممبرز آف دا فیملی ہیں، وہ تو گھر میں دستیاب ہی نہیں ہیں. وہ ایک نوکری سے نکلتے ہیں تو شام کو جب تک پارٹ ٹائم جاب نہ کر لیں، یا کاروباری لوگ بھی جو ہیں ان کا بھی ایسا میکنزم بن گیا ہے کہ ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے فرصت نہیں ہے. جو فادرز ہیں یا میل ممبرز آف دا فیملی ہیں وہ گھر میں تب لوٹتے ہیں جب وہ تھک ہار کے سونے کے قریب ہوتے ہیں. اچھا، بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ماؤں سے تو کنٹرول نہیں ہو پاتے. ایک سرٹن ایج گروپ ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد ماؤں کے اختیار میں رہتا ہے. اچھا، ماؤں نے اپنے کام بھی کرنے ہیں گھر کے، انہوں نے کھانا وانا بھی بنانا ہے اور باقی بھی ان کی مصروفیات ہیں. تو ایسے میں جو بچے ہیں ان کو یہ گلہ ہے کہ ہمیں تو وہ پیرنٹس دستیاب نہیں ہو سکے. یعنی ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ نانا نانی یا دادا دادی سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے، تو ابھی تو کہانیاں سنانے والی جنریشن دستیاب ہی نہیں ہے. تو بچے کس سے سیکھیں؟ یہ دیکھیں، یہی وہ بات ہے کہ ذرا اس پروسیس کے تحت جو ینگ پیرنٹس ہیں، ظاہر بات جو ہم جس کرائسس کی بات کر رہے ہیں، اس کرائسس میں جو والدین بنیں گے تو یہی والدین ہوں گے نا کہ جو آج کی فیملی ہے، کہ جو اس 21ویں صدی کی جو کہ فیملی ہے، کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ بلکہ بات تو اب اس سے بھی آگے چلی گئی کہ ماں بھی جاب کر رہی ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ یعنی شہر میں اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی تیزی سے اربنائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آپ تقریباً 70% جو ہے آپ کی آبادی جو ہے کہ وہ شہروں کی طرف مراجعت کر چکی ہے، اور دیہات میں جو ہے کہ جو دیہات جو آپ کی رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا بنتے ہیں لیکن جو ہے کہ آبادی بتدریج اس کی جو ہے کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہی وہ المیہ ہے کہ اس پروسیس سے اور اس تعلیمی نظام سے تعلیم اور تربیت پا کر جو والدین آگے جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو پھر وہ نہیں دے رہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی سماجی تحریک کی ضرورت ہے، میڈیا کے ذریعے سے، ایون مسجد کے ممبر سے. سملرلی جو ہے کہ ہمارا جو ایک گھر جو ہمارے محلے کا سسٹم تھا کہ جو آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی جو ہے کہ آخری سانسوں کے اندر ہے کہ جہاں سب لوگ مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. ایون یعنی جو گلی کے بزرگ تھے وہ بھی بمنزلہ والدین ہی ہوتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو بچپن گزارا اس میں ہم صرف اپنے والدین سے نہیں ڈرتے تھے. محلے کا کوئی بھی بزرگ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتا تھا، محلے کا ہر بزرگ ہمارا باپ ہوتا تھا، جس کو ہم چاچا کہیں یا تایا کہیں یا بابا جی کہیں، جو بھی کہیں. تو یہ وہ بات ہے. میری رائے یہ ہے کہ بھئی یہ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نئے تصور تعلیم کی بات کرنی ہوگی. اور سچی بات ہے کہ وہ ہمارا پرانا جو نظام ابھی بھی کارآمد ہے کہ ہم اس کو جو ہے کہ ریوائیو کریں
اس کو دوبارہ ہم جو ہے کہ ریکال کریں اور ہم اس کو لے کر آئیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے کہ جدیدیت سے بچ نہیں سکتے، ظاہر ہے ہم اس کے اندر ہیں، ہم بالکل یہ تو ایسی ہے جیسے پانی میں رہ کر آپ پانی سے بچے نہیں، اس کے جو تقاضے وہ ہمیں بعض اوقات بائی چوائس بھی اور بعض اوقات جو ہے ہمیں بائی کمپلشن بھی ہم اس کا، لیکن جو ہے ہماری بنیادیں ہیں، ہماری تاریخ میں ہیں، ہمارے کلچر کے اندر ہیں، جس کلچر میں جو ہمارا یہاں کا کلچر ہے جس کو ہم پاکستان کا، یعنی آپ انڈو پاک کہہ لیجئے یا آپ مشرقی بھی کہہ لیں اس کو، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اور پھر اس سے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ آفاقی تعلیمات ہے کہ جس میں ان سب چیزوں کی گنجائش ملتی ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ بات نکل ہی رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہم والدین، یعنی میں اس پر بڑا متفکر ہوتا ہوں کہ جب ہم والدین کو تعلیمی اداروں میں بلاتے ہیں، اور میں اپنے تعلیمی ادارے کی بات نہیں کرتا، یہ ایک بالکل فینومنا ہے پورے معاشرے کا کہ تعلیمی اداروں میں جب والدین کو بلایا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے، جس کو آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کہتے ہیں، پیرنٹ ٹیچر کانفرنس کہتے ہیں، کوئی 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد بلایا جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ 70-80% مدرز آتی ہیں، والدین نہیں آتے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے یعنی فادرز نہیں آتے، کہ بھئی ظاہری بات ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ باپ کی نگاہ جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور جو سونے کا نوالا دیتا ہے لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اچھا، لیکن فادر کے بارے میں اب گھروں میں عمومی یہ تصور ہے کہ وہ تو شاید صرف کمانے کے لیے، اور اس کا فیملی میں کوئی اور کردار باقی نہیں بچا۔ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اسکولز میں جب پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو موسٹلی مدرس دستیاب ہیں، فادرز نہیں ہیں، تو بڑے بچے جو ہیں وہ اپنے ڈیسیژنز بھی اب خود کرنے لگے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم اپنے فیوچر کا ڈیسیژن خود کریں۔ انہوں نے اکیڈمی کون سی چننی ہے وہ پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ اسکول کالج کون سے میں جائیں گے یہ وہ اپنے والدین کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں نے اسی طرح سے سرنڈر کرنا ہے اور سوسائٹی کو سیلف ڈرائیون کر دینا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ جی، اور یہ ہو رہا ہے، یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے اب والدین اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے، اکوپ نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے بچوں نے تو اپنا راستہ کوئی نہ کوئی بنانا ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے۔ اور جو اس سے بات آگے چل کر، یعنی یہ بات صرف یہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد آگے جا کر کیریئر، اور اس کے بعد جو ہے کہ زندگی، جس کے کہتے ہیں جس میں، اور پھر آہستہ سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نیوکلیر فیملی سسٹم، کہ جس میں صرف جو ہے کہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں اور اس میں فیملی نہیں ہوتی۔ ہمارا تو پورا ایک فیملی کا نظام ہے، اور ایک ہمارے پاس ایک پوری تعلیمات ہے کہ جس میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے کہا نا کسی ایک جگہ سے نہیں، یعنی ہر طرف سے یہ بات، اب دیکھیں میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تعلیم کا، تبلیغ کا، تدریس کا، یعنی ہم نے صرف اس کو تفریح اور ہم کیا کہیں گے کہ اس کو صرف کہ ہم نے خبریت کا ایک اس کو ہم نے آرگن بنا دیا کہ بس وہاں سے ایک انٹرٹینمنٹ ہے، یا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر ہے تو انفارمیشن ہم ان کو دے رہے ہیں۔ حالانکہ آج کی دنیا نے اس کو استعمال کیا کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، جس کے نتیجے میں ہم صرف لٹریسی نہیں بڑھا سکتے بلکہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ویلیوز کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کسی ایک طرف سے کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں یعنی ریاست اور حکومت، دیکھیے یہ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ دیکھیے حکومت ایک وقتی چیز ہے جو 4-5 سال بعد یہ چلی جاتی ہے، ریاست جو ہے وہ مستقل چیز ہے۔ اچھا، پھر معاشرہ اس سے بھی زیادہ دیر پاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ حکومت، ریاست، معاشرہ صدیوں کے تعامل کے ساتھ بنتا ہے۔ ریاست جو ہے ایک خاص دائرے کے اندر جو ہے کہ خاص اس کی فارمل شکل ہوتی ہے، حکومت جو ہے کہ پھر اس کو فٹ ان ہوتی ہے۔ تو گویا یہ تین جو ہمارے ہیں ان تینوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پھر معاشرتی اداروں کا رول ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس میں سب لوگ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اصلاح کے عمل کا آغاز تو کہیں سے ہونا ہے۔ ذرا ہر بڑا کام اپنی ابتدا کے اندر بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ جڑ پکڑتا ہے، جیسے جیسے اس کے اندر کوئی جوہر پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ناظرین، یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی۔
الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں. اندرون ملک اور بیرون ملک گھر بیٹھے قربانی عطیہ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مصیبت زدہ اور مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ اس سال فلسطین، روہنگیا اور شامی مہاجرین کے لیے بھی قربانی کا اہتمام کر رہی ہے. آئیے اس عید الاضحیٰ قربانی مستحقین کے نام کریں. ویلکم بیک. وقاص جعفری صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم تہذیب کے جو چیلنجز ہیں ان سے دو چار ہیں، ایسے میں کچھ ایسی آوازیں بھی کان میں پڑتی ہیں جن سے ہم پہلے کبھی آشنا نہیں تھے، جیسے لیونگ ریلیشن شپ کی ایک نئی ٹرم ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں سننے میں آئی. اچھا، یہ سب باتیں ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں تک بھی پہنچ رہی ہیں. میڈیا کے تھرو اب آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے، سوشل میڈیا تک ہر ایک کی ایکسیس ہے. تو تہذیب اور کلچر اور تمدن کا چیلنج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو اخلاقیات کے کچھ مسائل سر پر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ان سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ ماوی صاحب، یعنی یہ آپ نے ایک مثال دی ہے، اور ذرا اس طرح کی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ طوفان نے بلاخیز جو ہے کہ یہ آپ کے دروازوں پر دستک نہیں دے رہا، بلکہ آپ کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے. یعنی آپ، یعنی میں اس سے آگے بات میں نہیں کر سکتا، لیکن میں خیال بات ہمارے سامعین اور ناظرین کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنی تیزی سے جو یہ کلچر ہے جو وہ اس وقت ہمارے حتیٰ کہ ہماری تنہائیوں میں آ چکا ہے. یہ جس کو اب یہ جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، اب یہ آپ کی تنہائیوں میں اب یہ آپ پوری طرح مخل ہے. یعنی آپ جو سوچنا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی دیکھیے، اس کا حل تو یہی ہے کہ جب آپ اپنی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ وقت آئے گا کہ یہ دیکھیے، ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تازہ یونان میں کشتی الٹنے والا واقعہ ہوا ہے، میں اس کے یعنی اگر آپ اس میں جائیں گے تو کیا یہ صرف غربت کا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. یعنی جو نوجوان 20 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک بندوبست کر سکتا ہے، یعنی وہ کوئی یعنی بازاروں سے تو اکٹھا نہیں کرتا، وہ بینک میں ڈاکہ تو نہیں ڈالتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، یعنی وہ چاہے گھر کا سونا بیچے، وہ کوئی زمین جو ہے کہ گروی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کے پاس وہ پیسہ موجود ہے اور وہ اکٹھا کر کے گیا، اس نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ایجنٹ کو دیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں حیران ہوا کہ جب انہوں نے، یعنی جو لکھنے والوں جو اسی علاقے کے، انہوں نے بتایا کہ یہ نفسیاتی اور معاشرتی مسائل ہیں کہ آپ جیسے یہ خاص علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو ہے کہ پورا کلچر ہے جو اوورسیز نے دیا ہے، یہ جس میں گھر بھی ہے، جس کے اندر گاڑی بھی ہے، جس میں لائف سٹائل بھی ہے، جس میں حتیٰ کہ خوشی اور غمی کی تقریبات بھی ہیں، اور ایک سٹیٹس کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو عید کیسے منا رہے ہیں، اچھا وہ فوتگی پہ آ رہے تو کھانے کون سے چل رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ شارٹ کٹ کیوں نہ استعمال کروں. اچھا، ایک راستہ موجود ہے کہ جو ہے کہ وہ اچھی تعلیمی اداروں میں داخلہ لے، محنت کرے. وہ جو ہے کہ اتنے پیسوں میں تو تعلیم میں اچھا داخلہ بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس محنت کے لیے تیار نہیں. تو گویا آپ دیکھیں پورے معاشرے کا ایکو سسٹم جو ہے وہ بکھر چکا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ایک رکاوٹ اور ایک جو ہے نا کہ مزاحمت جس کو کہتے ہیں، وہ مزاحمت نہیں مل رہی. ابھی آپ نے بات کی نا کہ یعنی وہ بچوں کے سامنے کو مزاحمت ہے گھروں میں جو ہے، تو اس وقت بچہ جو ہے، اگر آپ بچے کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کھائے کہ جو ہائیجینک کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ ایسا ایکو سسٹم بن گیا ہے. تو میں نے یہی کہا کہ اس میں یہ مل جل کر یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میں اس لیے بار بار جو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا، میں تعلیم کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن یعنی وہ چیز ہے. میں بھی چند مہینے پہلے، بلکہ جیسے جنوری میں گیا ہوا تھا جاپان، اور میں صرف تعلیمی نظام کا مطالعہ کرنے گیا، اور میرے ساتھ یعنی ایجوکیٹرز کا گروپ موجود تھا، اور ہم نے صرف یہ کام کیا کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی پری پرائمری
سے لے کر جو ہے اور اسکول اور اس کے بعد کالج تک جو ہے ان کا نظام کیا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی نسل کو جو ہے جاپان کے کیا وہاں بھی کرائسس ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسائل نہیں، وہاں کچھ اور مسائل ہیں، یعنی خوشحالی کے باوجود بھی، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی، دنیا میں دوسری بڑی معیشت ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ جو کہتے ہیں انٹرونشن ایجوکیشن کی، کہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ انٹرونشن کر سکتے ہیں، اور یہ ایجوکیشن سے مراد دونوں ہیں، فارمل ایجوکیشن اینڈ انفارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن وہ سکول ہے، اور انفارمل ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کا گھر، ماں باپ کا کردار، اچھا جسے کہتے ہیں پیئر گروپ، یعنی پیئر گروپ کے جو ہم عمر بچے اور بچیاں ہیں، سہیلیاں کیسی ہیں، دوست کیسے ہیں، تو یہ سارا مل جل کر جو ہے یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہم ڈگریز تو دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، لیکن ان کے پاس وہ ریکوائرڈ سکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹیوں کی بہت مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ جاب لیس ہیں۔ اچھا، سیم لائک ہمارا جو اسکول ہے، اسکولز میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کا وہ سسٹم ہے جو بچے کی میموری کے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو کتنا یاد ہے، اس نے جو یاد کیا اس نے وہ لکھ دیا اور اس کی بنیاد پہ اس کی اسیسمنٹ ہو گئی۔ تو ہم اسکول سے لے کے اوور آل کالج یونیورسٹی تک کیا اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کریں اور اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، تاکہ ہمارے بچے سپوز کہ یہ سوشل میڈیا بھی اگر یوز کرتے ہیں تو اس وقت کو اگر وہ اسی موبائل کے تھرو کچھ ایسی لرننگ کریں کہ جو ان کی ارننگ کا سبب بھی بنے اور ان کے وقت کا ضیاع بھی جو ہے وہ بھی رک جائے۔ یعنی ہمارا نظام تعلیم جن مسائل سے دوچار ہے، اس کا ایک جو ہے نا کہ آپ نے ایک بیماری کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نصابات ہیں اور ہمارا جو طریقہ ہے تدریس ہے، اچھا وہ اتنا زیادہ فرسودہ ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس سے نکلنے کے بعد، اس سے گزرنے کے بعد بھی ایک بچے یا بچی کے اندر یا ایک طالب علم یا طالبہ کے اندر جو ہے کہ کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی، اور وہ اپنا یہ دیکھیں نا ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنتے کہ انٹرپرنرشپ۔ انٹرپرنرشپ کا مطلب کیا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکے۔ ہمارا میں کہتا ہوں صرف سب سے بڑا نقصان اس نظام تعلیم کا یہ ہے کہ یہ سب گزارنے کے باوجود بھی وہ اس کو نوکری کے لیے تیار کر رہا ہے، اور فی زمانہ نوکریاں موجود نہیں، بلکہ نوکریوں کا دور ہی ختم ہو گیا۔ اب تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ریاست کہتی تھی کہ ہم روزگار دیں گے، اب ریاست نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نصابات پڑھا رہے ہیں ان نصابات کے پڑھانے کے نتیجے، یا ایون جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے بات کی ہے اسی جائزے کی، پیمائش کی، جس کو ہم امتحانات کہتے ہیں، ابھی تک وہ رٹے کا نظام۔ یعنی میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ وہ ابھی پیپر دے کر آئی ہے، میں نے کہا جی آپ نے کون سا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا جی؟ اس نے کہا میں یہ یاد کر کے گئی تھی۔ انا للہ انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ اس 21ویں صدی کے اندر 2023 کے اندر بھی جو ہے ابھی تک جو ہے کہ آپ بچے کو اس قابل نہیں بنا پا رہے، اس میں ہمیں اپنا قصور بھی ہے۔ اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر نظام تعلیم تو اس لیے بنا ہے نا کہ آپ بچوں کو اس قابل کر سکیں کہ دے کین ایکسپریس دیم سیلفس، کہ وہ اردو میں، انگریزی میں، ایون پنجابی میں، سندھی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کی تدریس کی زبان ہے، آپ اس میں اپنا معافی و ضمیر اس کا اظہار کر سکے۔ یہ نظام تو یہ بھی نہیں دے رہا۔ میں بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے چلتے کسی بھی طالب علم طالبہ کے پاس، میں کہتا ہوں گریجویشن جو 14 جماعتیں پڑھ چکا ہے، ہم اسے ایک پیج دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ لیں جی، اور اردو میں جو قومی زبان ہے، جو ہماری ماحول کی زبان ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک صفحہ آپ لکھ کے دیتے، نہیں لکھ سکے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے۔ میں ایٹ لارج بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ادارے اس میں گفٹڈ لوگ بھی ہوں گے، اچھے بچے بھی ہوں گے، کچھ اچھے تعلیمی ادارے بھی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ المیہ کہ آپ گویا کہ آپ نے کیا نصاب ترتیب دیے ہیں، آپ نے جائزے اور پیمائش کا کیا نظام بنایا ہے، اور اس کے بعد بچہ جب نکل کے آ رہا ہے تو کیا چیز موجود۔ یعنی میں کہتا ہوں آپ نکل جائیے باہر اور اپنا مائک لے کر 10 بچوں سے سوال کر لیجئے کہ آپ نے یہ مضمون کیوں رکھا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، یا وہ کہے گا اویلیبل یہی ہے، درکار یہ موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو کئی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کے دیکھیے ورلڈ اکنامک فورم میں اس نے کہا ہے کہ 2030 کے بعد یہ جو ہے کہ یہ مضامین اذکار رفتہ ہو جائیں گے، یعنی اس اگلے 7 سال کے اندر جو ہم پڑھا رہے ہیں، یعنی گویا کہ پاکستان میں جو نصابات ہیں وہ نصابات اذکار رفتہ ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے پوری دنیا کے اندر۔ مجھے بتائیے، اسی لیے آپ دیکھیں
کہ یہاں کی کوئی چیز نہیں چل پا رہی ہوتی ہے. ہمارے ڈاکٹر باہر جاتے ہیں، حالانکہ ہماری ڈاکٹری کا ایک معیار ہے، لیکن وہ یو ایس ایملی سے لے کر اور جو ہے کہ یو کے میں جا کر وہاں کے لوکل جو ہے کہ وہ جو ہے کہ ایکریڈیشن لیتے ہیں، پھر کہیں ان کو جاب ملتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. پوری دنیا امتحانات کو ختم کر چکی ہے، ابتدائی کلاسز کے اندر ختم کر چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی یہ جو ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ از نو مور کرائٹیریا ٹو جو کہتے ہیں ٹو میئر دا آپ سمجھے کہ پوٹینشیل آف اے اسٹوڈنٹ. فن لینڈ کے اسکولس میں ایگزامینیشن نہیں موجود. تو یہ بات ہے. جب ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں، جب امپلائر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کو جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جاب دینے کے لیے، تو وہ جو پڑھ کے ہیں ان کو وہ بھی نہیں آتا. نوجوان یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی. میں نے ریسنٹلی ایک پوزیشن کے لیے کچھ انٹرویوز کیے، تو میرے پاس تقریباً کوئی 10-12 بچیاں آئیں. ان میں سے ایک کو میں بمشکل B+ دے پایا. وہ بھی شاید میں نے اس لیے دے دیا کہ میں اتنے انٹرویوز کر چکا تھا تو کوئی اس معیار پہ پورا نہیں ہوتا رہا تھا. تو یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کا آؤٹ کم ہے نا، جی بالکل، کہ بچے تیار ہو رہے ہیں، امپلائرس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتے، اور اسٹوڈنٹ کو گلا ہے کہ ہمیں جابس نہیں ملتی. دیکھیے مولوی صاحب، یعنی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر تو ریاست اور حکومت یہ طے کرتی ہے کہ اس کا تعلیم کا کیا نظام بنانا ہے. یعنی آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں 2 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کی عمر کے اندر اسکول نہیں جا رہے ہیں. یعنی یہ جو ایج گروپ ہے 2 کروڑ بچے، اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر کئی یورپین ملک موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یعنی آپ چلے جائیے اسکینڈینیویا کے اندر تو ان کی آبادی کو 35 لاکھ کا ملک ہے، کوئی 60 لاکھ کا ملک ہے، اور ظاہر بات ہے ان کی اکانومی ہمارے پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے. تو گویا پاکستان میں کئی یورپین ملک ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور یہ ہمارے 70 سال بلکہ اب تو یعنی 80 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 75 سال ہو گئے. اچھا اب یہ دیکھیے نا، ریاست ان چیزوں کو ایڈریس جب تک نہیں کرے گی. دیکھیں میں آپ شور مچاتے رہے ہیں، اچھا ٹوٹے پوٹے NGOز تعلیمی ادارے بناتی رہے ہیں، ہم لٹریسی کے فروغ کی مہم چلاتے رہے ہیں، ہم جو ہے کہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے اندر جو کہ یہ لکھتی رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو بجٹ اس وقت آیا ہے چند دنوں پہلے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تعلیم کے کتنا ہے؟ 2% سے بھی کم ہے. یعنی جو ملک جو ہے کہ جہاں 2 کروڑ بچہ سکول نہیں جا رہا، وہ جو ہے کہ بمشکل 2% اپنے جو ہے کہ بجٹ کا وہ تعلیم پر رکھے گا، تو آپ پھر تو یہی ملک ہوگا جو نظر آئے گا. اس لیے پہلی ضرورت فار موسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریاست اپنی پرائرٹی میں رکھے، پہلی بات. اچھا پرائرٹی کے بعد حکمت عملی کرتی ہے. پرائرٹی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے لکھ کر لگا دیا ہے، بلکہ آپ نے جو ہے کہ اس کی اسٹریٹجی بنائی. پھر یہ بھی کافی نہیں ہے، اس سے اگلے مرحلے پر آپ ریسورسز ایلوکیٹ کریں، اور یہ صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاس پھر پورا ایگزیکیوشن کا پلان. دیکھیں یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے اندر اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. آپ نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے کہ پوری دنیا آپ کو فنڈ دے دیں، آپ جو ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے کہ نہیں پڑھا سکتے. مجھے بتائیے فنڈ کی کمی ہے؟ یعنی پاکستان میں جو ہے کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر جو قریب کے 30 سال ہیں، آپ ذرا نکال کے دیکھ لیجئے کہ تعلیم اور کے اوپر کتنا فنڈ آیا ہوگا، لیکن سارا فنڈ جو ہے کہ وہ صحیح یوٹیلائز نہیں ہو سکا. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو گورنمنٹ کا ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا ہے کہ وہ اس فنڈ کو استعمال بھی کر سکے. 30 جون آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہم فنڈ کو استعمال ہی نہیں کر سکے، یا ہم نے جو ہے کہ اس کو جو ہے کہ ضائع کر دیا اپنے اللہ تعالیٰ کے. اچھا قاضی جعفر صاحب، اگر ہم ریاست کی طرف دیکھیں یا حکومت کی طرف دیکھیں، تو ریاست اور حکومت دونوں کی ترجیح میں تو نہ ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کی ترجیحات میں عوام ہی نہیں ہے سرے سے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ریاست کا اٹھائے ہوئے ہے ایجوکیشن میں. تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ مل کر کوئی ایسا کریٹیوٹی اور انوویشن پہ مبنی کوئی سسٹم نہیں ڈیزائن کر سکتے؟ دیکھیں نا، میٹرک سے پہلے تو اسکولز کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کیا پڑھا رہے ہیں. 9th اور 10th اسیسمنٹ کا ایک بیریئر ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ میٹرک کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو کسی یونیورسٹی، کسی میڈیکل کالج، کسی انجینئرنگ کالج کے لیے تو کوالیفائی نہیں کرتی. تو اگر ہم جو اسیسمنٹ اور وہ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ناپنے کا ایک بیریئر ہے، وہ ہم انٹرمیڈیٹ کو مقرر کریں اور اسکول تک جو ہے وہ اسیسمنٹ کا کوئی اور پیمانہ نہ ہو،
تو سکولز کے اندر وہ کریٹیوٹی لائی جائے کہ ہمارے بچے آج کے دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے، جیسے آپ نے کہا کہ 2030 یا 2050 کے لیے تیار ہو سکیں. تو کیا کوئی آپ ایسی تحریک نہیں شروع کر سکتے؟ آپ ایک بہت بڑا اسکول کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. آپ نے اس طرح بات کی نا پرائیویٹ سیکٹر کی. اب دیکھیں نا، اب یہ ایک یعنی خوشی نہیں ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ پرائیویٹ سکولز کامیاب ہو رہی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں سکولوں پر لوگوں کا اعتماد ہے. یہ واضح سی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ پبلک اداروں کے مقابلے میں، گورنمنٹ کے اداروں کے مقابلے کے اندر لوگ جو ہے کہ وہ فری ہیں، یہ پیسے لیتے ہیں. وہ کنالوں اور ایکڑوں میں موجود ہیں جبکہ یہ مرلوں میں اور اس میں موجود ہیں. لیکن لوگ مجبوراً، دیکھیں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ہماری حکومت اور ہمارا جو ہے کہ نظام جو ہے وہ خود ان کو دھکیل رہا ہے اس طرح. اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ لاہور میں چل جائیے تو آپ کو ایکڑوں پر سکول ملے گا. گورنمنٹ ہائی سکول، گورنمنٹ گرلز سکول، گورنمنٹ پرائمری سکول ایک ایکڑ کے اندر ہے، 10 کنال کے اندر موجود ہے. لیکن اس کا کوئی جو ہے کہ یعنی ولی وارث نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ یہ ایون میں کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہے، لیکن یہ حل بھی جو ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کے ساتھ آئے گا. دیکھیے اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں، یورپ میں جائیں گے، برطانیہ میں جائیں گے، تو وہاں بھی بہت سارے چیزیں جو ہے کہ یعنی اٹانومس ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ریگولیٹری ادارے ہیں وہ اپنے کردار ادا کرتے ہیں. یعنی دیکھیے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یعنی ٹیچرز کرائٹیریا، بھئی کیا ہم نے یعنی گورنمنٹ تو یہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار کہ بھئی کوئی استاد ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ استاد نہیں بنے گا جب تک کہ وہ اس سے نہیں گزرے گا. اس میں کیا دیر لگتی ہے؟ بھئی تمام پرائیویٹ سکول پابند ہوں گے کہ یہ 6 مہینے کا کریش پروگرام ہے اور گورنمنٹ اس کے لیے جگہ جگہ ادارے بنا رہی ہے. لوگ فیس دیں گے، چاہے وہ یعنی لوگ دیں، وہ مرد و خواتین جو استاد بننا چاہتے ہیں، اور چاہے وہ ادارہ دے کہ ہم نے اس سے گزرنا ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اصل میں یہ ایون اگر آپ چاہے پرائیویٹ سے کام لیں یا چاہے آپ گورنمنٹ سسٹم کو ریویمپ کریں، دونوں صورتوں کے اندر دیکھیں یعنی اقوام متحدہ کی یونیسکو کی یا یونیسیف کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسٹیٹ از اے کی فیکٹر، کہ اسٹیٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ویجیلنٹ نہ ہو. یعنی آپ جو ہے کہ آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. یعنی ہم خوش ہو جائیں کہ میرا اسکول چل رہا ہے، پرائیویٹ اسکولوں پر اعتماد زیادہ ہے. بھائی پرابلم یہ ہے کہ کتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یعنی مجبوراً آ رہے ہیں، اور باقی چونکہ ان کو وہ چیز نہیں مل پا رہی. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں ریاست کو اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ریگولیٹری، یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے تعلیمی ادارے بھی چلا رہا ہے، نہیں، وہ اپنے میرٹ کے اوپر وہ اپنے ریگولیٹری کردار کو مضبوط بنائے، فیسیلیٹیٹ کرے. میں اچھا ایک تصویر کا دوسرا رخ میں ماوی صاحب کہتا ہوں کہ دیکھیے آئین پاکستان کی روح سے تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہر بچے کو پڑھنا لکھنا سکھائے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو. اچھا وہ یہ کام نہیں کر پا رہی، تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کم از کم جو ہے کہ اس کو دیوار سے نہ لگائیں. یعنی میں یہ بات ایک خاص تناظر میں کہتا ہوں کہ بھئی چاہے کچھ بھی ہے، وہ موسم تو ہے، یعنی وہ ریاست کا بوجھ بٹا رہا ہے نا، وہ شولڈر کر رہا ہے ریاست کو، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو اس کا کام نہیں ہے. ریاست کا کام ہے کہ وہ بچے کو اس کے گھر تک تعلیم فراہم کرے. جس طرح کے مغرب میں، جس طرح کے ویسٹ میں بچہ کہتا ہے کہ میں نے ہوم سکولنگ کرنی ہے، وہ جو ہے کہ کتابیں گھر پہنچائیں گے، وہ ساری سہولت اس کو وہاں سے دیں گے. گلی گلی جو ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے کہ جو بچوں کو گھروں سے اٹھا کر جو ہے تعلیم اداروں تک لے کر جا رہا ہے. تو میرے ان بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ ریاست کو اپنا کردار بہتر ادا کرنا ہوگا. اچھا، تعلیم تو ایک پہلو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ آنے والے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے یا چیلنجز سے نپٹنے کے لیے تعلیمی نظام میں پوری ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن جو تہذیب اور معاشرت اور کلچر ہے وہ اگنورڈ ہے، وہ تعلیمی اداروں میں بھی اگنورڈ ہے، وہ ریاست کی سطح پر بھی نظر انداز ہے، اور وہ حکومت کے بھی ترجیحات میں نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا معاشرے میں جو اہل دانش ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو والدین ہیں، یا گلی محلوں میں سیانے سمجھدار لوگ ہیں، یہ کیا سب مل کے کوئی ایسی تحریک برپا کر سکتے ہیں جو ایک خاص سمت میں ہو اور اس کے خاص آبجیکٹیوز ہوں کہ ہم نے ایک ایسی قوم بنانی ہے یا ہم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو سب کے رہنے کے قابل ہو سکے؟ مولوی صاحب، معاشرتی سطح پر جو بہت سارے کیے جانے والے کاموں میں یہ سر فہرست ہے.
کہ جس میں جو ہے ہمیں اپنی نئی نسل کے لیے ایک فکر مندی ہمیں وہ کرنی چاہیے. وہ جو غالباً یہ بات چرچل نے کہی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ سیاستدان اگلے انتخابات کے متعلق سوچتا ہے، جبکہ جو اسٹیٹ مین ہے، جو لیڈر ہے، وہ اگلی نسل کے متعلق سوچتا ہے کہ میری اگلی نسل جو ہے کہ وہ کہاں جائے. یہی وہ معاملہ ہے کہ جو آج ہمیں کرنا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کے نام سے بڑی خوبصورت نظم لکھی ہے نا، اس میں ایک شعر بہت خوبصورت ہے کہ تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرا اجداد کا سرمایہ عزت ہو. یعنی اس نے کہا کہ دیکھو ماں، میں تیری تربیت سے جو ہے میں ستاروں کے برابر پہنچ گیا کہ تو نے میری وہ تربیت کی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمیں بار بار بات، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اس پر جو ہے کہ لوگوں کو کنوینس کرنا ہوگا. اور یہ ایک معاشرتی سطح پہ کرنے کا کام ہے. دیکھیے نا، ہر کام، یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر کام ریاست بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ریاست کی بھی تو ایک لمٹ ہے، ریاست کی بھی ایک ایکسس موجود ہے. اس لیے کہ ایک اچھی ریاست وہ ہے کہ جو لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے. پوری دنیا میں یہ صورت ہے. یہ دیکھیے نا، یعنی جہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جہاں ٹیکس ایویژن جو ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے کہ بھئی جو ٹیکس چراتا ہے تو اس کو عدالت بھی سزا دیتی ہے اور معاشرے کے اندر منہ چھپانے کے، یعنی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ چیزیں موجود ہیں. یعنی یہ وہ چیز کہ جو ہمیں سمجھنی، ٹائم. ہم اچھے معاشروں میں جاتے ہیں تو وہ ٹائم کی قدر ہے کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو جو ہے کیا، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ جو ہے کہ نہیں گیا. آپ جاتے ہیں، جو آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں وہ آنر کرتے ہیں اس کے حوالے سے، وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ بھئی ایک معاشرتی تحریک ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں، جس میں معاشرے کے تمام. المیہ یہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ اپنی اصل سے چونکہ ہٹ گئے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہر چیز کو ہم پھر مادیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے تعلیم جو ہے کہ وہ مادیت کی ایک سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر ہم قدم رکھ کے جو ہے کہ ہم کچھ سہولتوں اور آسائشوں کو حاصل کر لیں گے، جس سے وہ جو آپ نے کہا نا تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو وہ ختم ہو گیا. دیکھیے ہماری روایت کے اندر تعلیم اور تربیت جو ہے کہ یوں قدم بقدم ساتھ چلتے ہیں. یعنی تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہے، اور جو ہے کہ تربیت کا مطلب ہی تعلیم. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں سوچنی ہے، ہمیں سمجھنی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے کہ تعلیم محض جو ہے کہ خواندگی کا نام ہے اگر اس کے ساتھ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے ساتھ احساس ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ جواب دہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمپیتھی نہیں ہے، دوسروں کی محبت نہیں ہے، اس کے ساتھ انٹیگریٹی نہیں ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل کے اندر ایک ہو، پھر وہ تعلیم تو ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. سید وقاص جعفری صاحب کا کہنا تھا کہ معاشرہ تبھی درست سمت میں اپنا سفر طے کر سکتا ہے جب والدین، اسکول، اساتذہ، معاشرہ، یہ حکومت اور ریاست سبھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اگر ہم اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کو اور تہذیب و تمدن کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قومی سطح پر ایک ایسی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے جو مثبت سمت میں کوئی ڈائریکشن دے اور پوری قوم کو ایک قوم کی شکل میں ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو سکے. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.